اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آج ہم سورہ البقرہ کی 41 نمبر آیت پڑھیں گے، اور اس کے بارے میں نمبرنگ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ ہم چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سب سے پہلی آیت نمبر 1 شمار کرتے ہیں، اس لیے ہماری نمبرنگ دوسروں سے ایک زیادہ ہوتی ہے۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی بیٹوں کو کہتے ہیں، ابن کی جمع ہے، اور یا پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا بنی اے بیٹو۔ اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لکھا ہے کہ جسے پکارا جائے، یا سے، یا کا مطلب پکارنا ہوتا ہے نا، کہ اے انگریزی میں کہتے ہیں او، تو اس کے شروع میں اگر الف لام ہو، یعنی جسے پکارا جائے اور اس کے شروع میں الف لام ہو، تو پھر یا کی بجائے یا ایوہا کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے، میں نے وہ 3 آیات یہاں پہ ان کے حوالے لکھے ہیں، آیت نمبر 22 میں، 34 میں اور 36 میں، جس کو پکارا گیا اس کے نام کے ساتھ الف لام تھا، جیسے یا ایوہ الناس۔ اور آیت نمبر 34 میں جس کو پکارا گیا اس کے نام کے ساتھ الف لام نہیں تھا، تو کہا گیا قالا یا آدمو، یا ایوہ الآدم نہیں کہا، یا آدمو کہا۔ اسی طرح آیت نمبر 36 میں وقلنا یا آدمو۔ تو اب اس سے آپ کو یہ علم بھی ہو گیا، اور ان مثالوں سے جو ہم نے پیچھے پڑھی ہیں اس سے آپ کو یہ بھی اب یاد رہے گا کہ جسے پکارا جائے اس کے نام کے ساتھ اگر الف لام ہو تو پھر یا ایوہا کہتے ہیں، جیسے یا ایوہ النبی، یا ایوہ الرسول۔ لیکن اگر نام معرفہ نہ ہو، یعنی پراپر نیم نہ ہو، اور پراپر کا نشان یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ الف لام لگا ہوتا ہے، جو انگریزی میں دا کا متبادل ہے۔ تو یہ پتہ لگ گیا آپ کو کہ اگر الف لام ہو تو پھر یا کی بجائے یا ایوہا کہتے ہیں، چاہے وہ واحد ہو یا جمع ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر الف لام نہ ہو تو پھر صرف یا کہتے ہیں۔ تو یا بنی اے بیٹو اسرائیلا، اسرائیل کے، لام کے اوپر زبر ہے آخر میں، اسرائیل کے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی تعلق بتایا جا رہا ہے پہلے لفظ کے ساتھ، یا بنی اسرائیلا، اے اسرائیل کے بیٹو۔ اور اسرائیل کا میں نے یہاں پہ الگ الگ لکھا ہے اس کو، اسرا کا مطلب پہلوان بھی ہے، اور اسرا کا مطلب بندہ بھی ہے۔ ایل عبرانی زبان میں، جس کو انگریزی میں ہیبرو کہتے ہیں، وہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایل۔ تو جیسے جبرائیل، میکائیل اور بھی نام ہیں، تو اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ یا اللہ کا پہلوان۔ بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کشتی کی، یعنی خواب میں یا کشف میں، تو چونکہ کشتی کرنے والا پہلوان ہوتا ہے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل پڑ گیا۔ خدا نے کہا کہ تم آج سے اسرائیل ہو۔ تو یہ ان کے 12 بیٹوں کا ذکر ہے، 12 قبیلے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے تھے، ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، یعنی اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، اے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹو، اذکرو ذکر کرو، یا یاد کرو، یا یاد رکھو۔ اذکرو جمع کے لیے ہے کیونکہ بنی ہے، اس بیٹوں کا ذکر ہے، ایک بیٹے کا ذکر نہیں ہے۔ اذکرو اس کا واحد ہے اذکر، اذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرو یا یاد رکھو، اور اس کا جو بیسس ہے وہ ہے ذکر، یعنی یاد رکھ، اس کے مختلف معنی ہے یاد کرنا، یاد آنا، یاد رکھنا اور نصیحت۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سبق یاد کرو، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو میمورائز کرو۔ ایک ہوتا ہے مجھے یاد آ گیا، اس کا مطلب ہوتا ہے ریمائنڈ، اور ایک کہتا ہے جی میں ابھی آپ کو یاد کر رہا تھا، تو وہ ہو گیا ریممبر، آئی واز جسٹ ریممبرنگ یو، میں ابھی آپ کو یاد ہی کر رہا تھا، اور میں نے سبق یاد کر لیا، یا مجھے یاد آ گیا، یا مجھے یاد کراؤ،
ہم کہتے ہیں بعض اوقات گھر میں کسی کو کہہ دیتے ہیں, دوست کو کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ جب یہ وقت ہوگا تو مجھے یاد کرا دینا ہے. جیسے آپ کہتے ہوں گے, میں بھی کہتا ہوں اپنی وائف کو یا بچوں کو گھر میں کہ 6:45 پر ہماری ترجمۃ القرآن کلاس ہے, مجھے یاد کرا دینا. یا کوئی بھی کام ہو تو یاد کرانا, یاد کرنا, یاد آنا, یاد رکھنا, یہ سارے معنی ذکر میں ہیں. اور اس کے علاوہ عربی میں اس کا ایک معنی ہے نصیحت. تو اذکر فعل امر ہے, یعنی کسی کو کسی کام کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ یاد کرو یا یاد رکھو, اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا, اس کو کبھی بھولنا نہیں ہے. اور جمع کے لیے ہوگا اذکرو. اور میں نے نیچے یاد لکھی ہے, وہ جو ہم جمعے کے خطبے میں پڑھتے ہیں, جب خطیب جو ہے وہ خطبہ ختم کرنے لگتا ہے تو کہتا ہے اذکر اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر. اذکر اللہ, تم سب اللہ کو یاد رکھو, یذکرکم, وہ تمہیں یاد کرے گا یا یاد رکھے گا, ودعوہ, اور تم سب پکارو اس کو, ادعوہ, اس کو پکارو, یستجب لکم, تو وہ تم سب کو جواب دے گا, ولذکر اللہ اکبر, اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. تو ابھی آپ کو اچھی طرح پتہ لگ گیا کہ اذکرو فعل امر ہے, یعنی کہا جا رہا ہے, کسی بات کا حکم دیا جا رہا ہے یا نصیحت کی جا رہی ہے کہ یاد کرو یا یاد رکھو. ایک تو ہوتا ہے نا پچھلا جو واقعہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں یاد کرو جب ایسا ہوا تھا. اب کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف اس وقت کو یاد نہیں کرنا ہے بلکہ یاد رکھنا بھی ہے, اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے, اپنے ذہن کے اندر اس کو بٹھا لو. اور اس کا الٹ جو ہے وہ ہے نسیون, یعنی بھولنا. جیسے سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تو یہاں پہ ہے اذکر اللہ, اللہ کو یاد کرو, اور وہ ہے ان میں سے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تو نسیون اس کا الٹ ہے, متضاد ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا, اے اسرائیل کے بیٹو, اے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹو, یاد کرو یا یاد رکھو, نعمتی, نعمت یعنی ہمیں پتہ ہی اس کا مطلب نعمت, اور اگر یہ کہو میری تو اس کے ساتھ یا لگا دیتے ہیں. جیسے ہم کہنا ہو کہ قلم, میرا قلم, قلمی, کتاب, کتابی, میری کتاب. تو کوئی بھی چیز ہو اس کے ساتھ اگر اپنی ملکیت ظاہر کرنی ہو, اپنی پوزیشن ظاہر کرنی ہو, اپنی اونرشپ ظاہر کرنی ہو تو اس کے ساتھ یا لگا دیتے ہیں. تو نعمتی, میری نعمت. اللتی, اللتی جو ہے اس کا مطلب ہے جو کہ, یہ اس میں اشارہ ہے, اور اس کا مذکر آپ دیکھ رہے ہیں نیچے اللذی ہے. تو نعمت چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کے ساتھ اللتی آیا ہے, اگر مذکر ہوتا ہے تو پھر اللذی ہوتا. تو نعمتی, میری نعمت کو, اللتی, جو کہ, انعمتو, انعام کی میں نے. اب یہاں پہ دیکھیں میں نے نیچے لکھا ہے صراط الذین انعمت علیہم, سورہ فاتحہ میں ہے نا. تو انعمتو اگر کسی اس طرح کے فعل کے آخر میں جو یہ تا آتی ہے اس کے اوپر اگر پیش ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام میں نے کیا ہے. اتممتو, میں نے اتمام کیا ہے. تو انعمتو یہ ماضی کا صیغہ ہے, اس میں پاسٹ ٹینس بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ کام ہے جو میں نے کیا تھا. انعمتو, میں نے کیا تھا. اور سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمتا. انعمتا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسی مذکر کو کہہ رہے ہیں کہ تو نے یہ کام کیا تھا. انعمتا, تو نے انعام کیا, انعمتو, میں نے انعام کیا. تو یہ مذکر کے لیے ہے انعمتا, اور اگر مؤنث ہو تو انعمتی ہوگا, تے کے نیچے زبر آ جائے گی. تو مؤنث کے لیے اس طرح کا فعل ماضی کا جو بتانا ہو تو اس کے متعلق یہ ہے کہ اس میں اگر خود کیا ہے اور خود بتا رہا ہے کہ میں نے کیا تو تے کے اوپر پیش آ جائے گی. اور اگر ہم کسی کو کہہ رہے ہوں کہ تو نے کیا ہے اور وہ مذکر ہو تو اس کے لیے تے کے اوپر زبر آ جائے گی. اور بھی اس کے ہیں لیکن ابھی ہم اس کو چھوڑتے ہیں. انعمتو, میں نے انعام کیا, یعنی وہ نعمت اللتی جو کہ میں نے انعام کی, علیکم. اب یہ تو آپ کو کئی دفعہ میں نے بتا دیا, آپ کو اچھا یاد ہو گیا ہوگا. یہ علا اور کم کی جمع ہے, مرکب لفظ ہے علیکم. تو یہ علا اور کم کا مطلب ہے تم سب یا تمہارے.
تو اوپر تمہارے. وا اوفو اور وفا کرو تم سب یعنی پورا کرو. اردو میں ہم کہتے ہیں وعدہ وفا کرنا. تو اس کا مطلب ایک تو وفا کا مطلب لیتے ہیں محبت, لیکن اس کا اصل مطلب ہے پورا کرنا, وعدہ پورا کرنا. وَأَوْفُوا اور تم سب پورا کرو. یہ بھی فعل امر ہے. جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہاں پہ کرسر دیکھ رہے ہیں, یہ ہے اذکروا, یہ فعل امر ہے کہ یاد کرو, یہ یاد رکھو. وَأَوْفُوا اور وفا کرو تم سب, یہ بھی جمع کا ہے کیونکہ بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے. وَأَوْفُوا اور تم سب وفا کرو بے عہدی. تو اس کے ساتھ جو صلہ ہے وہ بے کا استعمال ہوتا ہے, یعنی پریپوزیشن. ہم اس کو عربی میں صلہ کہتے ہیں, انگریزی میں پریپوزیشن کہتے ہیں, یعنی پٹ اٹ آن دا ٹیبل. تو آن جو ہے وہ پریپوزیشن ہے. پٹ اٹ ان دا باکس تو ان پریپوزیشن ہے. تو اس کے ساتھ پھر اس کے بغیر مطلب واضح نہیں ہوتا. تو عربی زبان میں افعال کے ساتھ جو صلہ ہے وہ اگر مختلف ہو تو معنی بھی مختلف ہو جاتے ہیں. تو اوفو کے ساتھ بے کا صلہ استعمال ہوتا ہے. وہ اوفو اور تم سب پورا کرو, وفا کرو بے عہدی میرے عہد کے ساتھ. اب یہاں پہ دیکھیں پھر عہد کے ساتھ یا آ گیا ہے. جیسے یہاں تھا نا یہ نعمتی, تو میری نعمت, عہدی میرا عہد. وہ اوفو بے عہدی اور وفا کرو میرے عہد کے ساتھ اور میرے عہد کو. اوفی میں پورا کروں گا. دیکھیں کتنا مختصر سا چینج آیا ہے, تبدیلی آئی ہے. اوفو میں الف کے اوپر زبر ہے, یہاں پہ اوفی میں الف کے اوپر پیش ہے. چھوٹی سی بات ہے. تو اوفی میں پورا کروں گا بے عہدکم ساتھ عہد تمہارے کے. تو وہی ہے, وفا کے ساتھ بے لگایا جاتا ہے. اوفی بے عہدکم اور میں وفا کروں گا تمہارے عہد کے ساتھ, یعنی جو میرا عہد تم نے کیا ہے وہ پورا کرو, تو جو میں نے تمہارے ساتھ عہد کیا ہے میں وہ پورا کروں گا, اس کو وفا کروں گا میں. وَإِيَّايَ اور صرف مجھ سے ہی. اس کے اوپر تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا, اس میں آتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا, اب تھوڑا سا ریفریش کرتے ہیں میموری کو, یادداشت کو تیز دوبارہ سے یاد دہانی کروا لیتے ہیں اس کی, کہ جو لفظ ہے ایا یہ اکیلا نہیں آتا بلکہ کسی نہ کسی ضمیر یعنی پروناؤن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, اور صرف یا محض کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اس کے مثالیں میں نے آپ کو وہاں بتا دی تھیں. ایا کا تو اس میں ہی آ گیا تھا, و ایایا و ایانا و ایاکم و ایاکا. تو یہاں پہ چونکہ جو بات کر رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ وہ اپنی بات کر رہا ہے, اس لیے دوبارہ یہاں پہ یا آ گیا. دیکھیں جیسے ابھی میں نے بتایا نا نعمتی عہدی, اسی طرح جب اپنی بات کر رہے اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں وَإِيَّايَ میرے صرف مجھ سے ہی ڈرو. وَإِيَّايَ اور صرف اور محض مجھ سے ہی. فَارْهَبُوا تو فا کا آپ کو پتہ ہی ہے ایک ایسا لفظ ہے, حرف ہے جو پس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, دیر فور, اور یہ پچھلا جو جملہ ہوتا ہے یا کام ہوتا ہے اس کا نتیجہ ظاہر کرتا ہے. تو تم جو میرا عہد ہے اس کو پورا کرو, تو میں جو تمہارا عہد ہے وہ میں پورا کروں گا, اور صرف مجھ سے ہی پس ڈرو. فَارْهَبُونَ تو اس کو ملا کے پڑھتے ہیں فرحبون. فَارْهَبُونَ ہے لیکن اصل میں یہ فرحبون اگر ملا کے پڑھتے ہیں تو. اب اس میں نیچے آپ دیکھیں میں نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں اس لفظ کے 12 مترادفات استعمال ہوئے ہیں, یعنی سینونیمز. سینونیمز کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز کو بیان کرنے کے لیے مختلف الفاظ ہوتے ہیں جو اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہے فرحبون پس تم سب مجھ سے ڈرو. تو ڈرنے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ 12 ہیں, اور مختلف پہلوؤں سے ڈرنا ہے. یہاں میں نے صرف 4 کا ذکر کیا ہے. ایک ہے خوف, یہ بھی قرآن کریم میں ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے آنے والے خطرے کا ڈر.
یعنی یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ کچھ ہو نہ جائے، اس کا ڈر ہوتا ہے، تو خطرہ آنے والا ہے اس کا ڈر ہو۔ خشیت یہ بھی لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی باروب شخصیت یا بات کا ڈر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے متعلق فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، خشیت جو ہے وہ اللہ کی اختیار کرو۔ ایک لفظ ہے تقوی۔ تقوی کا ہم مطلب لیتے ہیں عام طور پر نیکی کا کام، لیکن اصل میں اس کا مطلب ہے برے اعمال کے انجام کا ڈر۔ ویسے اس کا مطلب ہے بچاؤ، کہ بچنا، وقاء سے ہے نا، جیسے قرآن کریم میں کو انفسکم واہلیکم نارا، کہ بچو آگ سے خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، کو انفسکم واہلیکم نارا۔ اور وہ دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے کہ وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو وقاء کا اصل میں مطلب ہوتا ہے بچنا، اور تقوی کا مطلب ہوتا ہے برے اعمال کے انجام کا ڈر، یعنی میں ان اعمال سے بچوں جس کے انجام کے طور پر مجھے پھر کوئی خطرہ پہنچ سکتا ہے، کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے ایسی باتوں سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں۔ دیکھیں اس میں فرق یہ خوف ہے آنے والے خطرے کا ڈر، ابھی وہ آیا نہیں ہے تو مجھے ڈر ہے کہ وہ آ نہ جائے، یہ خوف ہے۔ خشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، یا ہم دیکھتے ہیں مغربی ممالک میں بڑی اونچی اونچی لمبی لمبی عمارتیں ہوتی ہیں، تو اس کو دیکھ کے انسان کے اوپر ایک او طاری ہو جاتا ہے، اس کو انگریزی میں ہم او کہتے ہیں، AWE او۔ اور پھر ہے تقوی، یعنی میں وہ برے اعمال سے ڈروں جس کا انجام میرے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر چوتھا لفظ ہے رہبہ۔ رہبہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس لیے ترک کر دینا کہ وہ کہیں نقصان نہ پہنچائے، اور اسی لیے جو اس کو ترک کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں راہب۔ تو رہبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرحبون، پس مجھ سے ہی ڈرو، یعنی ایسے کام کو ترک کر دو جو نقصان پہنچانے والا نہ ہو کہ کہیں یہ نقصان نہ پہنچائے مجھے۔ تو اس لیے جو راہب ہوتے ہیں وہ دنیا سے کٹ جاتے ہیں کہ یہ دنیا ان کو نقصان نہ پہنچائے، تو وہ تو ایک انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن رہبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا میں رہ کے ایسی باتوں سے اور ایسے کاموں سے بچنا جو کہ کسی انسان کو نقصان نہ پہنچائے۔ مطلب جو کوشش ہوتا ہے نا بندہ، جو محتاط ہوتا ہے، کہ وہ کہتا ہے جی میں نے ادھر جانا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے نا جی فلاں جگہ پہ جائیں، فلاں جگہ پہ جاؤں، کہتا نہیں میں نے نہیں جانا، راستے خراب ہیں، سنو پڑی ہوئی ہے، سلپری ہے، یا کوئی بھی وہاں پہ چیز ہے، تو کہتے ہیں میں نے اس کو ترک کر دیا، میں نے نہیں جانا وہاں پہ، میں نے اس چیز کو ترک کر دیا ہے۔ جیسے سگریٹ نوشی کو ترک کر دینا کہ نقصان پہنچاتی ہے، شراب نوشی کو ترک کر دینا کہ نقصان پہنچاتی ہے، اس طرح کی چیزیں جو نقصان پہنچانے والی ہوں اس کو ترک کر دینا، اس کو رہبہ کہتے ہیں۔ اور اس کا الٹ جو ہے وہ ہے رغبہ۔ رغبہ کا مطلب کسی چیز کی اٹریکشن، کشش ہو آپ کو اور آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں، اور ایسا کرنے والا راغب کہلاتا ہے، یعنی وہ راغب ہے، اس کو کشش ہے اس چیز کی طرف، اور وہ اس کو اپنا لیتا ہے، اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے، تو اس کو راغب کہیں گے۔ لیکن کوئی کسی چیز کے نقصان کے ڈر سے اس کو ترک کر دے، یعنی اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ کبھی کر لیا کبھی نہ کیا، بلکہ مستقل طور پر کسی چیز کو ترک کر دینا ہمیشہ کے لیے، اس کو رہبہ کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ہی بس تم سب ڈرو، یعنی ایسی باتوں کو ترک کر دو جو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ تو یہ ہماری آج کی آیت نمبر 41 ہے۔ آلریڈی 20 منٹ ہو گئے ہیں، اس لیے میں اگلی آیت کی طرف نہیں جا رہا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے منڈے کو اگلی آیت پڑھیں گے، 42 نمبر۔ صرف یہ گزارش ہے کہ جو ہمارے پروگرام یہ ریکارڈ ہو رہے ہیں اور یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہیں، ان کو ضرور پڑھتے رہا کریں، پچھلے جو سبق ہیں، جتنے بھی اسباق ہیں، ان کو دہراتے رہیں، تاکہ آپ کو وہ تمام باتیں جو پہلے بیان کی جا چکی ہیں وہ یاد رہیں، اور اگلی دفعہ جب بھی کوئی بات وہ بیان کی گئی ہو جو پہلے بیان کی جا چکی ہے تو پھر وہ آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے
منڈے کو ملتے ہیں، پیر کو انشاءاللہ تعالیٰ اسی ٹائم پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔